انا بشر مثلکم. جس ذات گرامی کی سیرت طیبہ کو صفحہ کرتاس پر پیش کرنے کے لیے ہم نے قلم اٹھایا تھا، اس کی عظمت سیرت و رفت کردار کی شہادت آپ نے اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں کی زبان سے سن لی، اور ان شہادات سے زیادہ قابل اعتماد کون سی ہو سکتی ہیں جنہیں خود غیر پیش کریں؟ ان شہادات کی روشنی میں آپ تاریخ انسانیت پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا یہاں سے وہاں تک آپ کو کوئی اور شخصیت ایسی نظر آتی ہے جو بیک وقت ان تمام صلاحیتوں کی حامل، ان خوبیوں کی مظہر اور ان عظمتوں کی پیکر ہو جو اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم میں جھلمل جھلمل کرتی دکھائی دیتی ہیں؟ پھر یہ عظمتیں اور صلاحیتیں زندگی کے کسی ایک شعبے میں جلوہ بار نہیں، ہر گوشہ حیات کو دامان باغبان و کف گل فروش بنا رہی ہیں۔ ایک یکا و تنہا بے یار و مددگار دائی حق سے لے کر اتنی وسیع و عریض مملکت کی سربراہی تک زندگی کی کون سی روش ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سیرت سے آئینہ پوش و ضیابار نہیں؟ ہم بربنائے عقیدت ایسا نہیں سمجھتے، تاریخی نوشتے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ لیکن ان تمام عظمتوں اور رفتوں سے بڑھ کر جو ہمارے لیے اس وقت تک وجہ فروغ دیدہ و باعث نشاط روح ہوئی ہیں، ایک عظمت اور بھی ہے جس کا تذکرہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ آپ دنیا کے کسی زعیم انسان کو دیکھیے، زندگی کے جس گوشے میں وہ شہرت یاب ہوگا کم از کم اس میں وہ اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بڑا سمجھے گا، لیکن اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا بھر کی عظمتوں اور رفتوں کے مقام بلند پر فائز ہونے کے باوجود یہ اعلان کیا جاتا ہے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، مجھے خدا کی طرف سے حقیقت کا علم ملتا ہے۔ یوحا الیہ، تو وہ خالصتاً محبت خداوندی ہے جس میں میری فکر و کاوش اور سعی و ہنر کا کوئی دخل نہیں۔ جب میں اس وحی کے علم کو قرآن کریم کی شکل میں تم تک پہنچا دیتا ہوں تو پھر میں اور تم سب انسان ایک سطح بشریت پر آ جاتے ہیں۔ پھر میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوتا ہوں۔ میں اگر تم سے کہتا ہوں کہ تم وحی کی بیان کردہ صداقتوں پر علی وجہ البصیرت ایمان لاؤ تو میں خود سب سے پہلے ان پر ایمان لاتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، میں اگر تم سے کہتا ہوں کہ تم ان قوانین خداوندی کی اطاعت کرو تو میں خود سب سے پہلے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ انا اول المسلمین، میں تمہیں ان قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن فطری نتائج سے آگاہ کرتا ہوں تو اس سے اپنے آپ کو بھی مستثنی قرار نہیں دیتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی اس کے الم انگیز نتائج اور عواقب سے ڈرتا ہوں، میں بھی ان سے نہیں بچ سکتا۔ انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ ذہن انسانی کا عہد طفولیت۔ ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں ہر غیر عادی واقع یا غیر معمولی چیز سے بے حد متاثر ہوتا تھا۔ بہت اونچا پہاڑ، بہت چوڑا دریا، کوئی بہت بڑا درخت، سب اس کے نزدیک فوق الفطرت کیفیات کے حامل تھے۔ خاموش فضاؤں میں گرج، سیاہ بادلوں میں چمک، ہوا سے پانی کا نزول، سب عجائب و غرائب کے مظاہر تھے۔ جب اس نے دو پتھروں کی رگڑ سے پہلے پہل آگ پیدا ہوتے دیکھی تو فرط حیرت سے سجدہ ریز ہو گیا کہ اس کی کرشمہ زائیاں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ اپنے سے بڑی قوت والا انسان اس کے نزدیک انسان نہیں، دیو تھا۔ اپنے سے زیادہ سمجھ والا اس کے ذہن میں بشر نہیں، خدا کا اوتار تھا۔ اگر کوئی دو چار بوٹیوں کے خواص معلوم کر کے تپ اتار دیتا یا درد دور کر دیتا تو اس کی پرستش شروع ہو جاتی، اور اگر کوئی اپنی قوت ارادی کے ارتکاز یعنی کنسنٹریشن سے ہسٹیریا کے جنونی دوروں کا دفیہ کر دیتا تو پھر اس کی خدائی کا تو پوچھنا ہی کیا۔ قدیم مصری اور یونانی اصنامی افسانے اور چین و ہندوستان کے دیوی دیوتا اور اوتار سب اسی زمانے کی ذہنی کیفیات کی تخلیق ہیں۔ اس زمانے کے عرب اس سے مستثنی نہیں تھے، بلکہ وہ تو اور بھی زیادہ توہم پرست تھے۔ اس لیے یہ بات ان کے نزدیک قابل پذیرائی ہی نہیں تھی کہ ایک شخص کا دعویٰ یہ ہو کہ اسے خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر وہ عام انسانوں جیسا ایک انسان ہو
اور یہی چیز ان کے لیے اس مدعی نبوت کے دعوے کو صحیح ماننے کے راستے میں حائل ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ابشر یہدوننا، کیا ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہمارا رہنما بننے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس کا یہ دعویٰ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے دعوے پر غور و خوض کرنے کے لیے خفیہ مشورے کرتے واسروا النجوى، اور پھر یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے، هل هذا الا بشر مثلكم، یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک انسان ہے، اس لیے یہ خدا کا فرستادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگوں سے کہتے کہ تم دیکھتے نہیں يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، یہ تمہاری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، پھر یہ خدا کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہماری طرح کھاتا پیتا ہی نہیں بلکہ يمشي في الأسواق، یہ عام انسانوں کی طرح بازاروں میں لگا پھرتا ہے، ہماری ہی طرح اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ غرض یہ کہ اس میں کوئی بات بھی تو فوق الفطرت نہیں، پھر ہم اس کے اس دعوے کو کس طرح تسلیم کر لیں؟ وہ یہی اعتراض خود اس کے سامنے پیش کرتے۔ وہ اسے نہایت خاموشی سے سنتا اور پھر واضح الفاظ میں ان سے کہتا، هل كنت إلا بشرا رسولا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کا رسول بھی ہوں۔ میرا دعویٰ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب رہا یہ کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کی صداقت کی دلیل کیا ہے، تو یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ تم اس پر عقل و بینش اور علم و بصیرت کی روح سے غور کرو اور پھر دیکھو کہ تم کس نتیجے پر پہنچتے ہو۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میری راہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف اللہ وجہ البصیرت بلاتا ہوں، اور اس راہ میں جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا ہے وہ بھی اسی طرح بلائیں گے۔ اللہ اس سے بلند ہے کہ اس کی طرف دعوت جہالت اور تہمات کی بنا پر دی جائے۔ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں خدا کی طرف سے ایک کھلی ہوئی دلیل یعنی قرآن لایا ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو کہ بلا شبہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح راستے پر ہوں، یعنی اس نے حقیقت و یقین کی راہ ہمیں دکھا دی ہے اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ تم اس کی تکذیب کرتے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل لاؤ۔ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اگر تم اپنے انکار میں سچے ہو تو اس کے لیے اپنی دلیل پیش کرو۔ اس لیے کہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ خود ایک برہان یعنی دلیل ہے، دلیل کے مقابلے میں دلیل آنی چاہیے۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، اے افراد نسل انسانی تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان یعنی دلیل و حجت آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح و آشکار روشنی بھیج دی۔ یہی تقاضائے علم ہے، اس لیے اگر تمہارے پاس علم ہے تو اسے پیش کرو، یوں ہی زن و قیاس سے تو علمی حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی علم و یقین ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ اگر ہے تو پیش کرو، اصل یہ ہے کہ محض وہم و گمان کے پیچھے لگ رہے ہو اور یوں ہی بے سمجھے بوجھے باتیں بناتے ہو۔ میرا پیش کردہ پیغام خدا کی طرف سے ایک دلیل قاطع اور حجت بالغہ ہے، تمہارے پاس اپنے دعوے کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، تم کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے کامل اور پکی دلیل ہے جو اس نے سمجھ بوجھ رکھنے والوں پر واضح کر دی ہے۔ اس لیے تمہارا انجام ہلاکت و تباہی ہے کہ جو قوم اپنا مسلک حیات زن و تخمین اور جہالت و تقلید کی بنیادوں پر رکھتی ہے اور علم و برہان کی روشنی میں راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ ہونا نہیں چاہتی، وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جسے زندہ رہنا ہوگا دلیل و برہان کی بنا پر زندہ رہ سکے گا، اور جسے تباہ ہونا ہوگا وہ بھی دلیل و حجت کی بنا پر تباہ ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، جسے ہلاک ہونا ہے دلیل و برہان کی روح سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنے والا ہے
دلیل و برہان کی روح سے زندہ رہے، اور بلا شبہ اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے کہ اندھا اور بہرا اور سمیع و بصیر برابر نہیں ہو سکتے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ اور دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا اور ایک دیکھنے سننے والا، پھر بتلاؤ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ عقل و بصیرت سے کام نہ لینے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور کتنے ہی وحشی اور مہذب انسان ہیں جن کا بالآخر ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عقل ہے مگر اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ عقل و حواس کا استعمال کھو کر جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو یک قلم غفلت میں ڈوب گئے ہیں۔ معجزہ طلبی۔ مخالفین کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کی طرف سے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، اس کے بغیر ہم کیسے مان لیں کہ آپ مامور من اللہ ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی عجیب و غریب نشانی اترتی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ عجیب و غریب نشانیاں یعنی معجزات دکھا کر حقیقت کو منوانے کا سوال ہی نہیں۔ اس کے لیے خدا کا قانون یہ ہے کہ جو شخص عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتا اسے صحیح راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ جو علم و بصیرت کی روح سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے سامنے راستہ نکھر کر آ جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان کے مطالبات کی وضاحت ان الفاظ میں آئی ہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک تجھے ماننے والے نہیں جب تک کہ تو اس قسم کی باتیں کر کے نہ دکھا دے، مثلا ایسا ہو کہ تو حکم کرے تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے، یا تیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے درمیان بہت سی نہریں رواں کر کے دکھا دے، یا جیسا کہ تو کہتا ہے کہ ہم پر تباہی آئے گی تو اس کے لیے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر آ گرے، یا اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں، یا ہم دیکھیں کہ سونے کا ایک محل تیرے لیے مہیا ہو گیا ہے۔ ایسا ہو کہ تو آسمان پر چڑھ جائے، اور اگر تو آسمان پر چڑھ بھی گیا تو ہم یہ بات ماننے والے نہیں جب تک تو ایک لکھی لکھائی کتاب ہم پر نہ اتار لائے اور ہم خود پڑھ کر اسے جانچ نہ لیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دے کہ سبحان اللہ، میں نے کچھ خدائی کا دعویٰ تو کیا نہیں، میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک انسان ہوں جو تم تک حق کی بات پہنچاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اس قسم کی متعدد آیات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ بار بار معجزات کے لیے تقاضے کرتے تھے، اور خدا کی طرف سے ہر بار اس کا انکار ہوتا تھا، اور نہایت شدت سے انکار۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کی طرف سے علم و حقائق عطا کیے جانے کے لیے وحی کا فوق الفطرت طریق اختیار کیا گیا تو پھر اس وحی کو منوانے کے لیے کوئی خارق عادت عجوبہ کیوں نہ دکھایا گیا، بالخصوص جب مخالفین کی طرف سے اس کے لیے اس قدر تقاضا کیا جاتا تھا۔ یہ سوال غور طلب ہے اور اس کا جواب حقیقت کشا۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے وحی کا طریق اسی لیے اختیار کیا گیا کہ ابدی حقائق اور مستقل اقدار کا تخلیق
یا دریافت کر لینا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں تھی، یہ اس کے دائرہ عمل سے باہر کی چیز ہے۔ وحی کی کنہ و حقیقت اور عقل انسانی کے دائرہ عمل و حیطہ ممکنات کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنے کا یہ مقام نہیں، اس لیے ہم یہاں انہی اشارات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان حقائق کو رسول پر منکشف کر کے اس سے کہہ دیا کہ انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دو اور ان سے کہہ دو کہ تم عقل و فکر کی روح سے ان پر غور کرو۔ اس کے بعد اگر تم اس نتیجے پر پہنچو کہ یہ واقعی صداقت پر مبنی ہے تو انہیں بطیب خاطر اپنی زندگی کا ضابطہ بنا لو۔ آپ نظام کائنات پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کائنات کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں جو ان کے لیے خدا کی طرف سے وضع کیے گئے ہیں، لیکن انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان کے اس اختیار کو کسی طرح بھی سلب کر لیا جائے تو یہ اپنی بات کو بجبر و کرہ منوانے کے مترادف ہوگا، جس کی دین میں قطعاً اجازت نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن کا واضح ارشاد ہے۔ اکراہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک اکراہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور اس سے زبردستی اپنی بات منوا لے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اکراہ کی شکل یہ ہے کہ انسان کی مثلا نشہ پلا کر اس کی قوت ارادی کو معوف کر دیا جائے اور اس طرح اس سے کوئی بات منوا لی جائے۔ انسانی عقل و فکر کو معوف کرنے کی ایک صورت اور بھی ہے۔ مثلا ایک شخص آپ سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے اور آپ اسے نہیں مانتے، اس پر وہ سرخ آنکھیں نکال کر گرجتا ہے اور اپنے بالوں کو نچوڑتا ہے تو ان میں سے دودھ کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے، آپ کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں وہ آپ سے کہتا ہے کہ بتاؤ میری بات مانتے ہو یا نہیں، اور آپ ہاں کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ عقل و فکر کو معوف کر کے بات منوانے کا ایسا طریقہ ہے جس کے مظاہرے ہمارے سامنے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی بات منوانا نہیں چاہتا۔ وہ انسانی عقل و فکر کو معوف کر کے اور اس طرح اس کا اختیار و ارادے کو سلب کر کے اس کا سر اپنے سامنے جھکانا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ نظام کائنات غیر متبدل قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ انسانی زندگی کے لیے بھی کچھ قوانین مقرر ہیں جو رسول نے تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اگر تم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں خوشحالیاں اور سرفرازیاں نصیب ہوں گی، اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو یا ان کے خلاف جانا چاہتے ہو۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے سامنے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اسے تسلیم کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ اس میں جبر و اکراہ کا سوال ہی نہیں۔ اگر لوگوں کو زبردستی ایک راہ پر چلانا مقصود ہوتا تو ہمارے لیے یہ کیا مشکل تھا کہ ہم انسانوں کو بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح اس طرح پیدا کر دیتے کہ وہ سر جھکائے مجبوراً ایک ہی راہ پر چلتے جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا پروردگار چاہتا تو انسانوں کو پیدا ہی اس طرح کر دیتا کہ یہ سب کے سب ایمان لے آتے اور دنیا میں کفر اور شرک باقی ہی نہ رہتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ اس کی مشیت یہی ہوئی کہ لوگ اپنے اختیار و ارادے سے راستہ اختیار کریں۔ تو کیا تو ان پر جبر کرے گا کہ جب تک ایمان نہ لاؤ چھوڑنے والا نہیں؟ لہٰذا اس قرآن سے دلوں کے بدلنے کا کام لیا جائے گا، پتھروں کے تیرانے اور پہاڑوں کے چلانے کا کام نہیں کہ جس سے ذہن مفلوج ہو جائیں تو ہو جائیں، دل اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور دیکھو اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی قرآن سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں طے ہو جاتی یا مردے بول اٹھتے تو ضرور اس قرآن سے بھی ایسا ہی ہوتا، مگر نہیں، خدا کی یہ سنت نہیں کہ وہ ایسا کرے۔ وہ قوانین ہدایت کے لیے نازل کرتا ہے، نہ کہ عجائب آفرینیوں کے لیے۔
پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی راہ پر چلاتا، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ انسان جو راستہ چاہے اپنے اختیار و ارادے سے اختیار کرے، اس پر کسی قسم کی زبردستی نہ ہو۔ کائنات کے معجزات کو کیوں نہیں دیکھتے؟ لہٰذا ان سے کہیے کہ کسی خلاف عادت واقع سے حقیقت تک نہیں پہنچا جاتا، اس سے ذہن مفلوج ہو جاتا ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کا طریق یہ ہے کہ جو واقعات تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں اور تم ان سے خوگر ہونے کی وجہ سے ان پر غور نہیں کرتے اور انہیں معمولی سمجھ لیتے ہو، انہیں دل اور دماغ کی آنکھوں سے دیکھو، ان میں غور و فکر کرو۔ تمہیں کائنات کے ایک ایک ذرے میں آیت خدا کی نشانی نظر آئے گی، جو ان معجزات سے کہیں بڑی ہوگی جن کا تم مطالبہ کرتے ہو۔ ذرا اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالو اور سوچو کہ کائنات کے اس محیر العقول سلسلے میں عقل و فکر والوں کے لیے کس قدر معجزات بکھرے پڑے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے میں اور کشتی میں جو انسان کی کار براریوں کے لیے سمندر میں چلتی ہے اور بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس کی آبپاشی سے زمین مرنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہے، اور اس بات میں کہ ہر قسم کے جانور زمین کی وسعت میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہواؤں کے مختلف رخ پھرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان لوگوں کے لیے جو عقل و بینش رکھنے والے ہیں بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اپنے نخلستانوں کو دیکھو، ان کے چشموں پر غور کرو، پھر زمین سے نظر اٹھا کر ذرا اجرام فلکی پر نگاہ ڈالو، تنویر شمس و قمر اور تسخیر نجوم و کواکب کو بنظر تعمق دیکھو اور سوچو کہ ان میں کتنی کتنی بڑی نشانیاں مضمر ہیں۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون۔ خدا وہ ہے جو بادلوں سے پانی برساتا ہے، اس میں سے کچھ تو تمہارے پینے کے کام آتا ہے، کچھ زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اس سے درختوں کے جنگل پیدا ہو جاتے ہیں اور تم اپنے مویشی ان میں چراتے ہو۔ اسی پانی سے وہ تمہارے لیے ہر طرح کے غلے کی کھیتیاں بھی پیدا کرتا ہے، نیز زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو، اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند مسخر کر دیے جو تمہاری کار براریوں کے لیے کام آ رہے ہیں، اور اسی طرح ستارے بھی اس کے حکم سے تمہارے لیے مسخر ہو گئے ہیں۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور زمین کی سطح پر طرح طرح کے رنگوں کی پیداوار جو تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، اس پر غور و فکر کرو۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سمجھنے سوچنے والے ہیں۔ تم عجائبات و نوادرات کے تقاضے کر رہے ہو، ذرا چشم بصیرت سے دیکھو کہ تمہارے دائیں بائیں اور اوپر نیچے کس قدر نوادرات پھیلے ہوئے ہیں۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ خدا وہ ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن اور پھر چاند کی منزلوں کا اندازہ ٹھہرا دیا تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ
حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وہ اپنی قدرت و حکمت کی دلیلیں کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس بات میں کہ رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات آتی ہے، اور بلا شبہ ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے قدرت حکمت کی نشانیاں ہیں جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں۔ تم ان اجرام فلکی پر غور نہیں کرتے کہ کتنے کتنے بڑے عظیم الجثہ اور ثقیل الحیت کرے ہیں جو بغیر کسی سہارے اور آسرے کے فضا کی پہنائیوں میں اپنی اپنی جولا نگاہ یعنی فلک میں تیر رہے ہیں۔ کیا ان سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ بھی ہو سکتا ہے؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے اجرام فلکی کو بلند کر دیا اور تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے، اور ساری کائنات کا مرکزی کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا کہ ہر ایک اپنی ٹھہرائی ہوئی میعاد تک اپنی اپنی راہ چلا جا رہا ہے۔ وہی اس تمام کارخانہ خلقت کا انتظام کر رہا ہے اور اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں الگ الگ کر کے بیان کر دیتا ہے تاکہ تمہیں اس کے قانون مکافات عمل کا یقین ہو جائے۔ اور دیکھو وہی ہے جس نے زمین کی سطح پھیلا دی، اس میں پہاڑ بنا دیے، نہریں جاری کر دیں، اور ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے دو دو قسموں کے اگا دیے۔ اس نے رات اور دن کے بتدریج ظاہر ہونے کا ایسا قاعدہ بنا دیا کہ دن کی روشنی کو رات کی تاریکی ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے کتنی ہی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں طرح طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، انگور کے باغ ہیں، غلے کی کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، باہم دیگر ملتے جلتے ہوئے اور بعض ایسے کہ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں مگر بعض پھلوں کو بعض پر برتری دیتے ہیں۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اگر طائر نگاہ کو فضا کی بسیط پہنائیوں میں اذن بالکشائی نہیں دینا چاہتے تو اپنے مویشیوں پر اور ان کی چراگاہوں پر ہی غور کرو۔ کیا یہ ندرت و غرابت کی علامات یا نشانیاں نہیں ہیں؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، نقل و حرکت کے لیے اس میں راہیں نکال دیں، آسمان سے پانی برسایا، اس کی آب پاشی سے ہر طرح کی نباتات کے جوڑے پیدا کر دیے کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اور اگر اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کرنا چاہتے تو اپنی اپنی خلوت گاہوں میں بیٹھے خود اپنے آپ پر غور کرو، کیا تمہارا وجود، اس کی تخلیق اور اس کا نظام کچھ کم معجزہ ہے؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، تم اس قابل ہو گئے کہ آدمی بن کر چلتے پھرتے نظر آتے ہو، اور اسی کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔
اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی گئی۔ اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ کون کون سی چیز گنائی جائے اس حیرت کدائے ارض و سماوات میں، تو جس گوشے پر نگاہ ڈالو کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا این جاست۔ ان آیات الہیہ، ان معجزات خداوندی سے تم آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو اور ان سے کہیں کمتر درجے کے معجزات کی فرمائش کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور دیکھو آسمان اور زمین میں اللہ کی قدرت و حکمت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں اور نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔ بصیرت کی آنکھیں کھولو تو یہاں ہر معمولی چیز غیر معمولی اور ہر عادی واقعہ غیر عادی دکھائی دے گا۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ یہ ہیں وہ آیات معجزات جن پر غور و فکر سے انسان پر انکشاف حقیقت ہوگا، اور جوں جوں اس کے سامنے حقیقت بے نقاب ہوتی جائے گی وہ علی وجہ البصیرت دیکھ لے گا کہ قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پر مبنی ہے۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ہم عنقریب اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو آفاق میں پھیلی ہوئی بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ قرآن حق ہے۔ کیا تیرے پروردگار کی یہ بات اس امر کی صداقت کی شہادت کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے؟ عالم انفس و آفاق کی یہ آیات قوانین خداوندی پر یقین رکھنے سے بے حجاب سامنے آئیں گی۔ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون۔ اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اور خود تمہاری اپنی ذات میں، کیا تم کو پھر بھی بصیرت حاصل نہیں ہوتی؟ اور اگر انفس و آفاق کی ان آیات کی زبان ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو کم از کم ان اقوام گزشتہ و ملل سابقہ کے احوال و کوائف پر نگاہ ڈالو جن کی داستانیں ہر رات سونے سے پہلے تمہیں خیموں سے نکال کر الاؤ کے گرد جمع کر لیتی ہیں۔ کیا ان کے انجام و عواقب تمہارے لیے اس دعوت کی صداقت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے بھی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ان کے اعمال کے نتیجے کے طور پر ہلاک کر چکے ہیں؟ یہ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کے کھنڈرات ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جو لوگ دانش مند ہیں ان کے لیے اسی ایک بات میں تذکیر و عبرت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ اقوام سابقہ کے احوال و کوائف۔ وہ قومیں جن کی اجڑی ہوئی بستیوں اور ویران کاشانوں سے تم صبح و شام گزرتے ہو، لیکن ان ٹھیکریوں کو بنظر عمیق نہیں دیکھتے جن پر ان کی مٹی ہوئی عظمتوں اور مٹی ہوئی سلطنتوں کی یادداشتیں لکھی ہوئی ہیں۔ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ پھر دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ ظلم کرنے والی تھیں، وہ ایسی اجڑی کہ اپنی چھتوں پر گر کر رہ گئیں، کنویں ناکارہ ہو گئے، سر بفلک محل کھنڈر بن گئے۔ کیا یہ لوگ ملکوں میں چلے پھرے نہیں کہ عبرت حاصل کرتے؟ ان کے پاس دل ہوتے اور سمجھتے بوجھتے، کان ہوتے اور سنتے اور پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی اندھے پن میں پڑتا ہے تو وہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی جو سروں میں ہیں، دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں۔ غور کرو کہ یہ رسول آخر تم سے کیا کہتا ہے؟ یہی نہ کہ زندگی کی جن غلط شاہراہوں پر تم چلے جا رہے ہو یہ تمہیں بربادی اور ہلاکت کے عمیق غاروں کی طرف لیے جا رہی ہیں۔ تم اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں سنکھیے کی ڈلی ہے، اسے کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔
تم کہتے ہو کہ ہم جب مانیں گے کہ سنکھیا مہلک ہوتا ہے کہ جب تم اس پتھر کو پانی پر تیرا دو گے۔ یہ کہتا ہے کہ نادانو، میرے دعوے اور تمہارے مطالبے میں ربط کیا ہے؟ میرے دعوے کی دلیل چاہتے ہو تو ان سامنے کی قبروں کو دیکھو اور ان کے سرہانے گڑھی ہوئی الواح کو پڑھو جن پر لکھا ہے کہ انہوں نے سنکھیا کھایا اور ان کا یہ انجام ہوا۔ یہ ہے میرے دعوے کی دلیل، نہ وہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ فطرت کا اٹل قاعدہ ہے جو نہ پہلوں کی خاطر بدلا نہ تمہاری خاطر بدلے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ خدا کا اٹل قانون ان لوگوں کے لیے بھی یہی جاری رہا جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آئندہ بھی اسی طرح رہے گا، چنانچہ تم خدا کے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن نے یہاں کس عظیم حقیقت کی طرف رہنمائی کی ہے؟ قرآن کی تعلیم کا ماسکہ یہ ہے کہ خدا نے خارجی کائنات کے لیے قوانین فطرت مقرر کر دیے ہیں جو اٹل ہیں، اور ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس نے انسانوں کی دنیا کے لیے بھی اٹل قوانین مقرر کر دیے ہیں جو قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ جو قوم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گی اسے خوشحالیاں اور سرفرازیاں نصیب ہو جائیں گی، جو ان کے خلاف چلے گی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ قانون وہ ہے جسے نہ کبھی پہلے بدلا گیا ہے نہ اب بدلا جائے گا۔ ہر بات اپنے مقرر کردہ قانون کے مطابق کرنے والا خدا۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم کا اصل الاصول۔ سورہ ہجر میں ہے لو ما تأتینا بالملائکة ان كنت من الصادقین ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ فرشتے اتار کر ہمیں دکھا دے؟ ان سے کہہ دو کہ فرشتے بیکار کو تو نہیں اتارا کرتا، جب ہی اتارتا ہے جب فیصلے کا وقت آتا ہے، اور جب فرشتے اتریں گے تو اس وقت انہیں مہلت عمل نہیں ملے گی، وہ تو فیصلہ عمل کا دن ہوگا۔ قرآنی معجزات۔ آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم حسی معجزات کے بجائے کس قسم کی آیات یعنی نشانیاں غور و فکر کے لیے سامنے لاتا ہے۔ کارلائل اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزات نہیں دکھلائے۔ معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کو وہ بلا توقف جواب دیتے کہ میں معجزات نہیں دکھا سکتا، میں تو صرف ایک مبلغ ہوں اور میرا فریضہ یہ ہے کہ خدا کی مخلوق تک اس کا پیغام پہنچا دوں۔ ان کے نزدیک یہ کائنات خود ایک عظیم و شان معجزہ تھی۔ وہ کہتے کہ ذرا اس دنیا پر غور کرو، اگر تمہاری آنکھیں کھلی ہوں تو یہ بہت بڑی آیت الہی ہے۔ یہ زمین جسے خدا نے تمہارے لیے بنایا ہے اور اس میں راستے متعین کیے، تم اس میں رہائش رکھتے ہو، اس میں چلتے پھرتے ہو، پھر ان بادلوں کو دیکھو جو خشک زمین کو سیراب کرتے ہیں، سوچو یہ کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح ہوا میں معلق رہتے ہیں، اور پھر زمین مردہ کو حیات نو بخشتے ہیں۔ اس خاک تفتہ سے سبزہ نورستہ اگتا ہے اور کھجوروں کے فلک بوس درخت خوشوں سے لدے ہوئے جھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ آیات خداوندی نہیں؟ اور تمہارے مویشی اللہ نے انہیں تمہاری خدمت گزاری کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھو کہ گھاس ان کے اندر پہنچ کر کس طرح دودھ میں تبدیل ہو جاتی ہے، انہی سے تم اپنے ملبوسات تیار کرتے ہو۔ کیسی فرما بردار مخلوق ہے جو ہر شام سر جھکائے ہوئے تمہارے مکانوں کی طرف خود بخود آ جاتی ہے۔ تم معجزات دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم خود معجزہ نہیں ہو؟ ذرا ان جوابات پر غور کرو۔ پاکیزہ فکر اور حقیقت اشیاء پر کیسی گہری نظر ہے۔ اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوددار صداقت کی والہانہ فطانت صاف جھلکتی نظر آتی ہے، ایک ایسی پرزور ذہانت جو کسی معلم کی رہین منت نہیں، نگاہوں میں بصیرت، قلب میں گہرائی، ایک پرشکو فرزند حوا۔ ایک انسان جس قسم کا بطیل جلیل چاہے بن سکتا ہے، شاعر، سلطان یا مبلغ۔ وہ انسان جس کی نگاہوں کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو چکی تھی کہ یہ ساری کائنات ایک عظیم القدر معجزہ ہے۔ قرآن معجزہ ہے، لیکن اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ اگر تم اے رسول عام انسان ہی ہو اور کوئی غیر معمولی اور مافوق الفطرت قوت اپنے اندر نہیں رکھتے تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم تمہاری ہی بات مانیں؟ ہم میں سے جو عقل مند سیانے ہیں ہم انہی کی باتوں کو کیوں نہ خضر راہ بنائیں؟
ان سے کہو کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کا پیغام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اور تمام دنیا جہان کے انسان مل کر بھی چاہو تو اس کی مثل پیغام ہدایت اور ضابطۂ قوانین مرتب نہیں کر سکتے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور دیکھو اگر تمہیں اس کلام کی سچائی میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا تمہیں رسالت اور وحی سے انکار ہے، تو اس کا فیصلہ بہت آسان ہے۔ اگر یہ محض ایک انسانی دماغ کی بناوٹ ہے تو تم بھی انسان ہو، اگر تم اپنے انکار میں سچے ہو تو زیادہ نہیں اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن طاقتوں کو تم نے اپنا حمایتی سمجھ رکھا ہے ان سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس کی مثل بنا سکتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ لیں، یہ اس کے سوا کیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ نہ میرے دعوے سے کرو نہ ان کی باتوں سے۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، بلکہ اس میزان کے مطابق کرو جو پہلے واضح کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی مثل بنا کر دکھاؤ۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ کے نام پر افترا کیا ہے؟ تم کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو، اور ایک آدمی اپنے جی سے گھڑ کر ایسا ضابطۂ قوانین بنا سکتا ہے تو قرآن کی مانند ایک صورت بنا کر پیش کر دو، اور خدا کے سوا جن جن ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو تمہیں پوری اجازت ہے، بلا لو۔ یہ چیلنج سارے عرب کے سامنے 23 برس تک رہا۔ انہوں نے اس پیغام انقلاب کی مخالفت و مزاحمت میں اپنی جانیں تک دے دیں، لیکن اس چیلنج کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس میں کوئی ابہام نہ تھا، نہ ڈھکی چھپی بات تھی، کھلے بندوں لاکھوں انسانوں کے سامنے مستقل طور پر چیلنج تھا جس کا جواب دینے سے سب عاجز رہ گئے۔ اور پھر یہ معجزہ انہی کے لیے نہ تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یکساں طور پر معجزہ ہے۔ 1300 برس سے قرآن ساری دنیا کے سامنے ہے۔ مخالفین نے اسلام کے خلاف ہر طرح کا زہر اگلا، اس نور خدا کو بجھانے کے لیے طرح طرح کے حربے ایجاد کیے، ہزاروں کتابیں لکھیں، لاکھوں لیکچر دیے، لیکن قرآن کی اس تحدی کا جواب کسی سے بھی نہ بن پڑا۔ اور ایسا ہو بھی کس طرح سکتا تھا؟ یہ عقل انسانی کے بس کی بات ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، جو ہنگامی نہیں ابدی معجزہ ہے، اور جس رسول کی رسالت ابد سے ہمکنار رہنے والی تھی اس کا معجزہ بھی ابدیت در آغوش ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور معجزہ، لیکن ٹھہریے، ابھی ایک اور معجزے کا ذکر باقی ہے، ایسا معجزہ جس کے بعد کسی معجزہ طلبی کی ضرورت باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنے دعوی نبوت میں جھوٹا ہوں، میں افترا باندھتا ہوں۔ اس کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے اس سے پہلے تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی ہے، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے جو اس سے اندازہ کر سکو کہ ایسی زندگی کسی جھوٹے کی ہو سکتی ہے یا سچے کی؟ میں کہیں باہر سے نہیں آ گیا، میں یہیں پیدا ہوا، یہیں بڑھا پھولا پھلا، یہیں میں نے اپنی زندگی کے 40 سال پورے کیے۔ میری کتاب زندگی کا ایک ایک صفحہ تمہارے سامنے کھلا ہے، کیا اس میں ایک حرف بھی ایسا ہے جس پر تم انگلی رکھ سکو؟ پھر سوچو کہ کیا ایسی بے لوث اور جبین سحر کی طرح بے داغ اور پاکیزہ زندگی کسی ایسے فریب کار کی زندگی ہو سکتی ہے جو خدا پر افترا باندھنے سے بھی نہ چوکے؟ اس دعوے سے قبل میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے از خود مجھے امین کہہ کر پکارا،
اپنی عزیز ترین امانتوں کا معتمد علیہ گردانا، اپنے متنازع معاملات میں مجھے حکم ٹھہرایا، کیا میری وہ زندگی میری صداقت کی شہادت نہیں؟ قرآن کی تحدی یعنی چیلنج کی طرح صاحب قرآن کی یہ تحدی بھی ان مخالفین کے سامنے رہی۔ انہوں نے جوش مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب کچھ کیا، کئی لڑائیاں بھی لڑیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ایک لفظ تک زبان پر نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں، ہرقل اور نجاشی کے دربار تک میں، جہاں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے خلاف ایک لفظ تک نہ کہہ سکے۔ اور یہ بات اس زمانے کے مخاطبین تک ہی محدود نہیں، ان کے بعد بھی آج تک جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا ہے، وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق انسانیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اس مقام پر ہماری نگاہیں فرط ندامت سے جھک جاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کتب سیر و تاریخ بلکہ احادیث تک میں ایسی روایات داخل ہو چکی ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ معاذ اللہ داغدار ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ روایتیں منافقین کی سازش کا نتیجہ ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہیں سینے سے لگائے لگائے پھرتے ہیں اور انہیں ان کتابوں سے الگ کر دینے کی ہمت نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح ترین ریکارڈ خود قرآن کریم کے اوراق ہیں، اور یہی ریکارڈ ہماری کتب تاریخ و روایات کے پرکھنے کا صحیح معیار ہو سکتا ہے۔ جو روایت بھی اس کے خلاف جائے ہمیں بلا تامل کہہ دینا چاہیے کہ وہ وضعی ہے۔ اس سے کسی غیر مسلم متعصب کو بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کسی قسم کا حملہ کر سکے، کہ ان حملوں کی بنیاد خود ہماری اپنی کتب تاریخ و سیر کی وضعی روایات ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عظمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئینے کی طرح دنیا کے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر محیر العقول کامیابی حاصل کی وہ ایک انسان کی حیثیت سے حاصل کی، اس میں کسی فوق الفطرت عنصر کا دخل نہیں تھا۔ یہ نکتہ ذرا وضاحت طلب ہے۔ وحی کے متعلق ہم نے بتایا کہ یہ خالصتاً وحبی ہوتی ہے، جس میں نبی کی اپنی فکر و کاوش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ وحی کا کریڈٹ رسول خود نہیں لیتا۔ اب اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ رسول کی ساری زندگی، اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے فیصلے، اس کے تمام اقدامات، اس کا نظم و نسق کے مملکت، معاملات کے سلجھانے میں اس کا تدبر، جنگوں میں اس کی فتوحات، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اس کا حسن اخلاق، اس کی نشست و برخاست، سب وحی کی روح سے ہوتی تھی، تو اس میں رسول معاذ اللہ ایک کل کا پرزہ یعنی آٹومیشن بن کر رہ جاتا ہے، جس میں اس کی اپنی سیرت کی عظمت باقی نہیں رہتی۔ رسول کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی تھی، وہ خدا سے وحی پانے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچاتا تھا اور خود اس کے مطابق عمل کرتا تھا۔ اس کا یہ عمل اس کے اپنے اختیار و ارادے کا نتیجہ اور اس کی ذاتی صلاحیتوں کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ اس میں کوئی مافوق الفطرت مؤثرات کارفرما نہیں ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خدا نے دوسرے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین ماڈل قرار دیا ہے۔ اگر رسول کی اپنی زندگی مافوق الفطرت قوتوں کی کارفرمائی کا نتیجہ ہوتی تو وہ دوسرے انسانوں کے لیے جنہیں وہ قوتیں حاصل نہیں تھیں کس طرح ماڈل بن سکتی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی حیثیت سے جس قدر بلندی سیرت و کردار کا نمونہ پیش کیا، وہ اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ کچھ ایک انسان نے کیا تھا، اس لیے جو انسان بھی چاہے ان نقوش قدم پر چل کر یہی کچھ کرنے کے قابل بن سکتا ہے۔ وہ مقام نبوت تک تو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ خالصتاً وحبی عطایا تھا، اس کے علاوہ وہ شرف انسانیت کے بلند ترین مدارج تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بطور ماڈل رکھنے کا مقصد ہے۔